حبیب آن لائن یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، علماء کرام کے ہر طرح کے دینی، علمی، اصلاحی بیانات اور پیغامات محبت کے لیے نیز بہترین حمد و نعت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا ہر اپڈیٹ آپ کو پہلے مل سکے۔ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس ہے، یہ گائیڈ بک ہے، ہدایت نامہ ہے۔ قرآن قصے نہیں سناتا، کہانیاں نہیں سناتا، ہاں قرآن پچھلے انبیاء کے واقعات کو عبرت اور نصیحت کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بیان کرتا ہے۔ تو یہ قصہ حضرت یوسف کا اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے توسط سے قیامت تک کے انسانوں کو یہ کہہ کر بات سنایا ہے کہ ہم تمہیں انسانی تاریخ کا بہترین قصہ سناتے ہیں۔ حضرت یوسف کا قصہ اگر سنایا جائے تو شاید رات چھوٹی پڑ جائے۔ اس پورے قصے میں ایک چھوٹا سا جزوی واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زمانے کے گردش میں اور اپنے بھائیوں کو ظلم و ستم میں پسنے کے باوجود وہ مصر کے بادشاہ کے جیل میں چلے گئے تھے۔ جیل میں وہ بند ہو گئے تھے۔ ایک لمبا واقعہ ہے جیل میں جانے کا، ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ جیل میں چلے گئے تو جیل کے اندر ان کے دو قیدی ساتھی بھی تھے، وہ بعد میں آزاد ہوئے۔ ایک قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ رکھا تھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، لیکن جب وہ آزاد ہوا تو بھول گیا، بادشاہ کے پاس وہ ذکر نہیں کر سکے۔ لیکن اسی زمانے میں جو عزیز مصر تھا، مصر کا بادشاہ، اس نے ایک خواب دیکھا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا واقعہ، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہے اور اس وقت مصر کا جو بادشاہ ہے وہ ایک خواب دیکھتا ہے۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٌ وَأُخْرَ يَابِسَاتٍ۔ بادشاہ نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہے اور 7 دبلی پتلی گائے ہے، لیکن 7 دبلی پتلی گائے 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہے۔ بڑا عجیب و غریب قصہ تھا یہ جو خواب میں اس بادشاہ نے دیکھا تھا۔ چونکہ بادشاہ تھا اس لیے اس نے اپنے ملک کے معبروں کو ذکر کیا جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے، ان کو بلایا اور انہیں اپنے خواب کا بتایا کہ دیکھو میں نے ایسا ویسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ اب وہ شخص جو جیل کے اندر حضرت یوسف سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں آپ کا ذکر کروں گا، جیل میں ایسا واقعہ ہو چکا تھا جس میں حضرت یوسف کے تعبیر کے اندر ماہر ہونے کا تجربہ یہ کر چکا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ ارے اس خواب کی صحیح تعبیر تو حضرت یوسف ہی بتائیں گے جو جیل میں قید ہیں۔ اب وہ بھاگا بھاگا حضرت یوسف کے پاس جیل میں آیا اور اس نے اس خواب کا ذکر کیا کہ بادشاہ سلامت نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے مجھے بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی اور تعبیر یہ بتائی کہ دیکھو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے ملک کے اندر آنے والے 14 سال تاریخ کے بڑے نازک دور سے گزریں گے۔ 7 سال تمہارے ملک میں خوب غلہ ہوگا، خوب ہریالی ہوگی، خوب خوشحالی ہوگی، لیکن اس کے بعد 7 سال تمہارے ملک کے اندر بہت زیادہ بدحالی ہوگی، فاقہ ہوگا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ تم اگر خوشحالی کے بعد جو فاقے کا سال آئے گا اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان 7 سالوں میں جن میں غلہ خوب ہوگا اپنے غلوں کی حفاظت کرو، جتنا کھانا ہے اتنا ہی نکالو اور بقیہ غلوں کو اس کے خوشوں میں چھوڑ دو تاکہ وہ غلہ خراب نہیں ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بتا دیا اور یہ تعبیر اس شخص نے آ کر عزیز مصر کو، بادشاہ مصر کو بتائی۔ بادشاہ مصر کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص تو بڑا ماہر لگتا ہے اور یہ شخص تو لگتا ہے بڑا قابل ہے۔ پھر تفصیل کے بعد حضرت یوسف کو جیل سے رہائی ملی، وہ چھوٹے۔ میں اپنے
اس واقعے کو سنا کر میں آپ کو جو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. لمبا واقعہ ہے, تفصیل ہم نہیں بیان کر سکتے اس وقت. حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا پا گئے. بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑا اعتماد ہو گیا, بڑا یقین ہو گیا کہ یہ شخص جب ہمارے گھر میں تھا تو بھی بڑا نیک تھا اور اس کے تقوی اور طہارت کے تقریباً ہم قائل تھے. یہ شخص اس خواب کی یہ تعبیر بتا رہا ہے تو یہ شخص ہی اس ملک کو بحران سے بچا سکتا ہے. غور کیجئے, بادشاہ کو تعبیر ملی حضرت یوسف کے ذریعے سے, اور حضرت یوسف کی تعبیر کے جواب میں وہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک کو, مصر کو جو بحران آنے والا ہے, جو فاقہ آنے والا ہے, جیسے اس ملک کا ابھی جو مالی اور معاشی صورتحال ہے ہمارے ملک کا وہ کافی خراب ہے, ہم سب جانتے ہیں. پیاز آسمان کو چھو رہا ہے, اس کا قیمت, اس کا ریٹ, اس کی قیمت, ہر چیز مہنگائی کی طرف بھاگ رہی ہے. تو ایسا ہی تھا اس ملک کے اندر بھی. اس ملک کے بادشاہ کو یہ یقین ہو گیا کہ اس ملک کو اگر بحران سے بچانا ہے, اس ملک کو اگر پھر سے واپس ترقی کے راہ پر لانا ہے تو وہ صرف یوسف ہی کر سکتے ہیں. حضرت یوسف نے پھر ذکر کیا, قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. آپ ہمیں اس ملک کا وزیر مالیات بنا دیجئے, عہدہ دے دیجئے مجھے مالیات کا, میں اس ملک کی حفاظت بھی کروں گا اور میں حساب کا ماہر بھی ہوں, میں اس ملک کو اس بحران سے نکال لوں گا. پھر لمبا واقعہ ہے قرآن مجید کے اس آیات کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ یہ کہ صرف اچھی حکومت کی بلکہ ان سالوں میں ملک مصر مالی اعتبار سے ترقی کے عروج پہ چلا گیا. میرے بزرگوں اور دوستو, حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کو اس بحران سے بچایا تھا اور انہوں نے اپنے سلسلے میں دو باتیں ارشاد فرمائی تھی, حفیظ علیم, میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں. میرے پاس اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم بھی ہے اور میرے پاس حفاظت کا ہنر بھی ہے, میں اس ملک کو کرپشن سے نکال سکتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستو, اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے, اس صورتحال میں اس ملک کو بلکہ عالم انسانیت کو موجودہ بحران سے اور موجودہ سسکتی ہوئی صورتحال سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو بوریا پر بیٹھے ہوئے علماء اور انبیاء کی یہ وارث علماء ہی ہیں جو اس ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں. اور یہ میں اپنے خطابت کے زور پر اور اپنے خطابت کے بل بوتے پر نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ یہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں جو میں نے اس آیت کے بعد آپ کے سامنے پڑھی تھی. آقا نے ارشاد فرمایا, العلماء ورثۃ الانبیاء, اے لوگوں سنو, علماء نبیوں کے وارث ہیں. اگر عزیز مصر کو حکومت کو سنبھال کر مصر کو بحران سے نکالنے والے حضرت یوسف نبی تھے تو علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں. اگر سسکتی دنیا کو معاشی بحران سے اور سسکتی ہوئی دنیا کو ظلم و جور سے کوئی نکال سکتا ہے تو بوریا پر بیٹھے ہوئے یہ علماء ہیں اور انبیاء کے علوم کے وارث یہ امت ہے جو ملک کو اور پوری دنیا کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں. اس لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ اس وقت کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ضرورت ہے کہ وہ ایجوکیشن سسٹم جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا تھا, اور جس ایجوکیشن سسٹم کے بعد آج سے 1400 سال پہلے 6 صدی عیسوی میں انقلاب آیا تھا, آج پھر سے دنیا ایک نظام چاہتی ہے, ایک تبدیلی چاہتی ہے. آپ دیجئے دنیا کو وہ تبدیلی, آپ دیجئے دنیا کو وہ نظام. اٹھئے اور دنیا والوں کو بتائیے کہ اگر آپ کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت چاہتے ہو, اگر ملک کو معاشی بحران سے نکالنا چاہتے ہو, اگر ملک کو کرپشن سے پاک ملک بنانا چاہتے ہو, اگر اس ملک کے اندر کمزوروں کے مال و اسباب کی حفاظت چاہتے ہو, اگر اس ملک کے اندر ایک شہری کی عزت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ رہنے کا
اعلیٰ شہری بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو اور آپ کے اس ایجوکیشن سسٹم کو فالو کرو، کیونکہ اس کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا تھا واقعی اسی نظام میں دنیا والوں کی ترقی اور خوشحالی کا راز مضمر ہے۔ پھر گرمیے توحید سے ایک آگ لگا دو، جذبات کے شعلوں کو شرر بار بنا دو، آفاق کے روزن سے بلا جھانک رہی ہے، ایسے میں محمد کے غلاموں کو جگا دو۔ یہ شام و سحر شمس و قمر کس کے لیے ہے؟ دنیا ہے یہ کس کے لیے؟ دنیا کو بتا دو دنیا آپ کے لیے ہے، اور دنیا اس سکتی ہوئی صورتحال میں آپ سے تبدیلی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں اٹھئے اور اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ ہم اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں انشاءاللہ تعلیمی بیداری مہم چلائیں گے انشاءاللہ۔